بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 10ویں مرحلے میں 11ویں فصل کے بیان میں ہے کہ عرض ہوا کہ یہ فصل در حقیقت گزشتہ فصل کا ادامہ ہے۔ گزشتہ فصل میں اس نقطے کو مورد بحث قرار دیا گیا کہ وہ کون سے مقولات ہیں کہ جن مقولات کے اندر حرکت واقع ہوتی ہے۔ عرض ہوا کہ مرحوم صدرہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے حکماء کے درمیان مشہور یہ تھا کہ 4 مقولات کے اندر حرکت واقع ہوتی ہے۔ ایک مقولہ عین ہے، مقولہ کیف ہے، مقولہ کم ہے اور مقولہ واضح ہے۔ ان 4 مقولات کے اندر حرکت واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بقایا مقولات کے اندر حرکت نہیں ہوتی، کہ پھر بقایا مقولات میں سے ہر ایک مقولے کے بارے میں عرض کیا کہ آخر فعل اور انفعال کے اندر حرکت کیوں نہیں ہوتی، متى کے اندر حرکت کیوں نہیں ہوتی، اضافے اور جدے کے اندر حرکت کیوں نہیں ہوتی، اور بالآخر جوہر کے اندر حرکت کیوں نہیں ہوتی۔ عرض ہوا کہ فعل و انفعال و متى، اضافہ اور جدا، وہاں پر حرکت نہیں ہوتی یعنی کیا، اس کو عرض کیا۔ ایک طریقے سے وہاں پر بھی حرکت کو درست کرتے ہیں، لیکن بہرحال جو مشہور بیان ہے اس بیان کے اعتبار سے حرکت نہیں ہوتی۔ گزشتہ جلسے میں اس کی وضاحت عرض کر چکا ہوں۔ آ جاتا ہے مقولہ جوہر۔ عرض کیا کہ مقولہ جوہر میں حرکت واقع نہیں ہوتی، اور اس کا جو ابتدائی سبب بیان ہوا وہ یہ سبب تھا کہ بھئی حرکت بالآخر ایک صفت ہے۔ جب حرکت ایک صفت ہے، وصف ہے، تو اس صفت اور وصف کے لیے موصوف چاہیے، ایک موصوف ثابت ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں ہر حرکت کے لیے ایک موضوع ثابت کا ہونا ضروری ہے، کہ جو موضوع ثابت حرکت کو قبول کرے۔ اگر حرکت در جوہر کے قائل ہو جائے اور ہم کہیں کہ جوہر میں بھی حرکت ہوتی ہے، تو پھر سوال ہوگا اس حرکت جوہری میں موضوع ثابت کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر جوہر کے اندر حرکت کے قائل ہو جائیں تو وہ کون سی شے ہے جو اس حرکت جوہری کو قبول کرتی ہے، وہ موصوف کیا ہے، وہ موضوع ثابت کیا ہے، وہ متحرک کیا ہے جو اس حرکت جوہری کو قبول کرتا ہے۔ ظاہراً کوئی چیز نہیں بچے گی۔ لہٰذا جو مشہور حکماء ہیں وہ سب لوگ کہتے تھے کہ اعراض کے اندر، اعراض میں بھی وہ جو 4 اعراض ہیں ان کے اندر تو حرکت کو مانا جا سکتا ہے، لیکن جوہر کے اندر حرکت کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ گزشتہ فصل کے آخر میں نقطہ تھا جو مرحوم علامہ نے ذکر کیا۔ اب اسی مسئلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آیا واقعاً اسی طریقے سے ہے، اس شبہے اور اعتراض کی بنا پر ہم لوگوں کو حرکت جوہری کو رد کرنا چاہیے یا نہ؟
کیونکہ حرکت جوہری کا جو مبحث ہے، بحث ہے، اہم ترین بحث ہے، اور اس مسئلے کے اندر ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ تمام فلاسفہ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ نہ، حرکت جوہری نہ فقط یہ کہ محال نہیں ہے، بلکہ حرکت جوہری واقع ہے، اور اس حرکت جوہری کو اثبات بھی کرتے ہیں۔ اور ملا صدرہ اس حرکت جوہری کے اثبات پر متعدد دلائل کو ذکر کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بحث بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس بحث کے عظیم نتائج ہیں، جو نتائج معارف اسلامی کے اندر بے نظیر معارف ہیں، بہت زیادہ تأثیر رکھتے ہیں۔ لہذا بحث کی شرافت اور عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے مرحوم علامہ نے اس مسئلے کے لیے ایک جداگانہ فصل کو منعقد کیا ہے۔ یہ جو 11ویں فصل ہے اسی حرکت جوہری کے بیان میں ہے۔ اچھا، اس حرکت جوہری کے بارے میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بنیادی ترین جو نکات ہیں ان نکات کو آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ حکمت صدرائی کے اندر، حکمت متعالیہ کے اندر وہ چند نظریات کہ جو اہم ترین نظریات شمار ہوتے ہیں، ان میں یہ ایک حرکت جوہری کا نظریہ ہے کہ اس نظریے کے بہت زیادہ اثرات ہیں کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان نتائج اور اثرات کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن آپ سے توقع یہ ہے کہ جب تک یہ حرکت جوہری کے مباحث تمام نہ ہوں آپ عجلت نہیں کریں گے، صبر کریں گے، آرام آرام سے، آہستہ آہستہ، نقطہ بہ نقطہ، تھوڑے تھوڑے مسائل آپ کے لیے حل ہوتے جائیں گے، اور انشاءاللہ جب ہم حرکت جوہری کے بحث کو تمام کریں گے تو آپ انشاءاللہ حول و قوت الہی سے محسوس کریں گے کہ اس مسئلے کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ہمارے لیے روشن ہوئی ہے۔ لیکن ایک درس پر فیصلہ نہیں کرنا ہے، ایک درس پر رک کر یہ نہیں کہنا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہمارے لیے حل کیوں نہیں ہوا۔ سو میں کہوں گا ابتدا میں ہی آپ کو کہ تھوڑا سا صبر سے کام لیجئے گا، جب تک اس حرکت جوہری کے مباحث تمام نہیں ہوتے آپ تحمل کے ساتھ ان مباحث کو دقت کے ساتھ سنیں گے اور ان پر تأمل کریں گے۔ کہ بہرحال میں آہستہ آہستہ بحث کے اندر ورود کرتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ حرکت جوہری کے نظریے کے جو نتائج ہیں، ابتداءً میں ان کی فہرست ذکر کرتا ہوں، لیکن حرکت جوہری کے بیان کے بعد آخر میں انشاءاللہ ان کو نسبتاً تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلا نتیجہ جو حرکت جوہری کے نظریے سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس عالم کا ارتباط پروردگار عالم سے کیسے ہے۔ یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس عالم مادہ کا ربط پروردگار عالم سے کیسے ہے، کیفیت ارتباط عالم بے پروردگار عالم، خداوند متعال کے ساتھ اس عالم کا رابطہ کیسا ہے، کہ انشاءاللہ اس حرکت جوہری کے نظریے کو جب ہم نے بیان کیا تو بہت ہی شیرین اور بہت ہی دل نشین طریقے سے اس سوال کا جواب واضح ہوگا کہ ابھی میں اس کو بیان نہیں کر رہا، انشاءاللہ جب حرکت جوہری کی بات تمام ہوگی تو اس نتیجے کے بارے میں گفتگو کروں گا آپ کی خدمت میں، بلکہ ان مباحث سے خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن پھر بھی بہرحال تنبیہ کے طور پر ہم اس کو جداگانہ ذکر کریں گے۔ یہ پہلا نتیجہ جو اس حرکت جوہری سے پتہ چلے گا وہ کیفیت ارتباط عالم جسمانی بے پروردگار عالم، کیا ارتباط ہے اس عالم کا خدا سے۔
یہ ایک مسئلہ جو حرکت جوہری سے واضح ہوگا۔ دوسرا مسئلہ جو اسی مسئلے کا سمجھیں کہ ایک ذیلی نقطہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شیء متغیر جو تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس متغیر اور حادث شے کا ثابت اور قدیم کے ساتھ رابطہ کیسے ہے، کہ گزشتہ مسائل میں کسی حد تک ہم اس کو بیان بھی کر چکے ہیں، لیکن یہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا جب ہم اس حرکت جوہری کے نظریے کو خوب سمجھیں کہ بالاخر ایک شیء متغیر امر ثابت کے ساتھ کیسے مربوط ہوتی ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ اسی حرکت جوہری سے معلوم ہوگا۔ تیسرا مسئلہ جو اس حرکت جوہری کے نتائج میں سے ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو تکامل اختیار کرتا ہے، اس انسان کی حقیقت اور انسان کے روح اور نفس کا تکامل کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ بھی اس مسئلہ حرکت جوہری سے بخوبی واضح ہوگا کہ بالاخر انسان کس طریقے سے تکامل پیدا کرتا ہے، انسان وجودی اعتبار سے کیسے ارتقاء پیدا کرتا ہے، کہ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو مسئلہ بعد والے عوالم کے لیے ایک زینے اور مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے مرحوم صدرہ بہت سارے مباحث جو موت کے ساتھ مرتبط ہے، عالم برزخ کے ساتھ مرتبط ہے، عالم معاد اور قیامت کے ساتھ مرتبط ہے، ان تمام مسائل کو ملا صدرہ انسان کے تکامل نفس کے ساتھ جوڑتا ہے، اور تکامل نفس سے انسان حرکت جوہری کے ساتھ مربوط ہے۔ دقت کرے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس حرکت جوہری کے نظریے کی کتنی اہمیت ہے، کہ اہم ترین نتیجہ اس حرکت جوہری کے بحث میں یہ نتیجہ ہے کہ ہم لوگ اس حرکت جوہری کے ذریعے سے تکامل نفس انسانی کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ انسان کیسے ارتقاء پیدا کرتا ہے، کیسے تکامل پیدا کرتا ہے، اصلاً دنیا کیا ہے، اس کے اندر کیسے انسانی نفس ارتقاء پیدا کرتا ہے، اور اس ارتقاء کے نتیجے میں انسان کا اس عالم مادہ سے بعد والے عوالم میں انتقال ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے۔ اور شرعی زبان میں متون دینیہ کے اندر جو موت کا تصور ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ مرنے کے وقت کیا ہوتا ہے، ینتقلون من دار الی دار، ایک دار اور ایک مکان سے دوسرے مکان، ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر کی طرف آپ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے کا سارا مسئلہ تکامل نفس کے ذریعے سے حل ہوتا ہے۔ پھر اسی تکامل نفس کے زیر سائے اور اسی کے نتیجے میں ہم لوگ بعد والے جتنے بھی معاد کے مباحث ہیں، حشر سے لے کر آخری جنت اور جہنم کے مباحث تک، سارے کے سارے مسائل اس طریقے سے حل ہوتے ہیں کہ خوبصورت ترین مباحث ہے کہ بہرحال یہ حرکت جوہری کے ساتھ مرتبط ہے۔ حرکت جوہری کی عظمت اور حرکت جوہری کے بحث کی شرافت اسی نقطے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، کہ انشاءاللہ تفصیلات عرض کروں گا جب حرکت جوہری کے بارے میں ہماری بحث تمام ہوگی تو انشاءاللہ ان نتائج کے بارے میں بحث کریں گے۔ آخری ایک اور نقطہ کہ جس کی طرف بھی اشارہ کر دوں تو بد نہیں ہے، وہ یہ کہ اسی حرکت جوہری کے ذریعے سے ملا صدرہ کا ایک اہم ترین نظریہ جو اتحاد عاقل و معقول کے نام سے ہے، وہ مسئلہ بھی ایک لحاظ سے اس حرکت جوہری کے ساتھ مربوط ہے، یعنی اتحاد عاقل و معقول کے بحث کا اہم ترین مقدمہ یہ حرکت جوہری کی بحث ہے کہ انشاءاللہ خداوند متعال توفیق دے گا کہ جیسے ہی ہم اس حرکت جوہری کے مباحث کو دقت کے ساتھ حل کرتے ہیں تو ان نتائج کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔
یہ پہلا نقطہ کہ جو اس حرکت جوہری کی بحث کے ساتھ مربوط، کہ اس بحث کی عظمت کیا ہے، اس بحث کی شرافت کیا ہے، اور اس بحث کے نتائج کون سے ہیں، کون سے نتائج ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں پر اصل فصل میں وارد ہونے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ مرحوم علامہ اس فصل کے آغاز میں فوراً چلے گئے حرکت جوہری کے دلائل کو ذکر کرنے کے لیے، لیکن میں چاہوں گا کہ ان دلائل کو ذکر کرنے سے پہلے حرکت جوہری کی ایک تصویر آپ کے سامنے پیش کروں، ایک تصور سامنے آئے کہ بالآخر ہم لوگ حرکت جوہری کے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کی تصویر کو ہم پہلے سمجھیں کہ حرکت جوہری یعنی کیا، دقیق اور عمیق طریقے سے اس نقطے کو سمجھیں کہ اصلاً حرکت در جوہر کا مقصد کیا ہے۔ اچھا، آہستہ آہستہ میں مباحث کا آغاز کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلا نقطہ جو عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب بھی کسی مقولے کے اندر حرکت ہوتی ہے، چاہے وہ مقولہ عرض ہو یا جوہر ہو، اس کا معنی کیا ہے، یہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں۔ خواہش بھی کنم آپ سے بہت زیادہ ہاتھ جوڑ کر یہ التجا ہے کہ جو گزشتہ مباحث ہیں ان مباحث کو اچھے طریقے سے مد نظر رکھیے گا۔ جو مسافت کے مباحث تھے، یا یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کسی مقولے کے اندر حرکت واقع ہوتی ہے یعنی کیا، ان مباحث کو اچھے طریقے سے مد نظر رکھیے گا۔ ہم نے ان گزشتہ مباحث میں عرض کیا کہ جب بھی کسی مقولے کے اندر حرکت ہوتی ہے یعنی اس مقولے کا ایک فرد سیال موجود ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو پہلے بھی بیان کیا لیکن ابھی بھی تھوڑا سا اور کھولیں گے۔ بس مقولہ عرض کے اندر حرکت کا معنی یہ ہے کہ اس مقولہ عرض کا ایک فرد سیال وجود میں آ رہا ہے، کہ انشاءاللہ اس کی توضیح عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں آہستہ آہستہ یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ملا صدرہ سے پہلے جتنے بھی حکماء تھے وہ لوگ اس کو تو مانتے تھے نا، مقولہ کیف کے اندر حرکت ہوتی ہے، مقولہ کم کے اندر حرکت ہوتی ہے، مقولہ عین و وضع کے اندر حرکت ہوتی ہے، اس کو مانتے تھے۔ اچھا، مقولہ کم کے اندر حرکت ہوتی ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ جو کمیت ایک جسم کے اندر حال ہے، کیونکہ عرض ہمیشہ اس اپنے موضوع کے اندر حلول کیے ہوئے ہے۔ مثلا جو ہماری بحث ہو رہی ہے کم کے بارے میں، تو وہ کم اس جسم کے اندر حلول کیے ہوئے ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اس جسم کے اندر مستمر، متصل اور پیوستہ طریقے سے وہ کم حرکت کرتی ہے۔ کم حرکت کرتی ہے یعنی کیا؟ یعنی آن بآن، لحظہ بلحظہ اس جسم کے اوپر کم کے مختلف افراد یا مختلف انواع مستمرن عارض ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ جوہر، یہ جسم، مثلا سیب مد نظر رکھیں، یہ جو سیب ہے یہ لحظہ بلحظہ اپنی اس مقدار اور کمیت کے اندر عوض ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے۔ یعنی لحظہ بلحظہ اس سیب کے اوپر کم کا فرد آنن فآنن، لحظہ بلحظہ مستمرن عارض ہوتا جاتا ہے۔ اس کو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک جسم مثلا کم کے اندر حرکت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ
مقولہ کیف کے اندر حرکت، یعنی مثلا یہ سیب، یہ آپ اپنے سامنے جو سیب دیکھتے، فرض کریں یہ سیب اپنے کیف کے اندر حرکت کرتا ہے، خوب اپنے کیف کے اندر حرکت کرتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی آن بآن، لحظہ بلحظہ اس سیب پر مختلف رنگ آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، یعنی وہ جسم اس رنگ کے اندر آہستہ 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 کیا کر رہا ہے؟ حرکت کر رہا ہے۔ یہ مقولہ کیف کے اندر جو حرکت تھی اس کا بیان یہ پہلے بھی عرض کر چکے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں نا، مثال دوں میں آپ کو، ایک شیء مستمر، یعنی ایک سیال چیز کے تصور کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں۔ فرض کریں کہ آپ دریا کے کنارے پر کھڑے ہیں، خوب اگر آپ غور کریں، دریا کے کنارے پر آپ کھڑے ہیں اور ایک پانی ہے جو اس دریا کے اندر آن بآن، لحظہ بلحظہ سیلان کے حالت میں چل رہا ہے، گزر رہا ہے، سیلان کے عالم میں لمحہ بلمحہ کیا ہے؟ چل رہا ہے، سیلان ہے۔ اگر آپ دریا کے ایک نقطے پر نگاہ کو ٹکا کے رکھیں تو وہ نقطہ ثابت نہیں ہوتا، ہر لحظے جس نقطے پر آپ کی نگاہ ہے وہ نقطہ عوض ہو رہا ہے، وہ پانی کا ایسا آگے جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، آگے جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، آگے جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے۔ یہ ہے سیلان کا تصور۔ دقت کریں کہ کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ ایک شے اپنے جوہر کے اندر حرکت کرتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آن بآن، لمحہ بلمحہ، لحظہ بلحظہ وہ جوہر سیال ہمارے سامنے آ رہا ہے، یعنی جس کو میں شیء ثابت فرض کر رہا ہوں، ایک ثابت اور ساکن چیز دیکھ رہا ہوں، در حقیقت وہ شیء ثابت اور ساکن نہیں ہے، بلکہ لحظہ بلحظہ جوہر سیال ہمارے سامنے آ رہا ہے، گزر رہا ہے، ہمارے سامنے آ رہا ہے، گزر رہا ہے۔ اچھا، مطلب کو تھوڑا سا اور واضح کروں۔ فرض کریں کہ ایک کاغذ جو آپ کے سامنے ہے، پہلی نظر میں ہمیں کیا لگتا ہے؟ پہلی نظر میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک کاغذ امر ثابت اور سیال ہے، درست ہے، ایسے محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم حرکت جوہری کے قائل ہو جائیں، کہ انشاءاللہ اس بات کرتے ہیں اس کو، حرکت جوہری کے قائل ہو جائیں، یعنی یہ جو کاغذ آپ کے سامنے پڑا ہے یہ کاغذ سیال ہے۔ خوب کاغذ سیال ہے یعنی کیا؟ کاغذ سیال ہے یعنی یہ جو کاغذ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، جس کاغذ کو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، لمحہ بلمحہ، آن بآن، لحظہ بلحظہ یہ کاغذ عوض ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے۔ جس کاغذ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا وہ کاغذ گزر چکا، اب جس کاغذ کو دیکھ رہا ہوں وہ دوسرا کاغذ ہے۔ جیسے پانی کی میں نے مثال دی نا، دریا کے کنارے پر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اب جب آپ دریا کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جس نقطے پر آپ نظر ٹکا کے رکھے ہوئے ہیں آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ہی پانی ہے، اور یہ صحیح بات بھی ایک لحاظ سے، لیکن دوسرے لحاظ سے دیکھیں لمحہ بلمحہ وہ پانی عوض ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، ایک پانی کا حصہ گزر رہا ہے، دوسرا اس کے پیچھے آ رہا ہے، گزر رہا ہے پیچھے آ رہا ہے، گزر رہا ہے پیچھے آ رہا ہے، ایسے ایسے سیلان کی کیفیت ایسے ہے۔ اس کو تھوڑا سا آپ تصویر کریں اپنے ذہن میں۔ تو حرکت جوہری کے نظریے کے اعتبار سے یہ جو آپ کے سامنے کاغذ پڑا ہوا ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کاغذ جس کو ایک لحظہ پہلے آپ نے مشاہدہ کیا تھا وہ غیر ہے اس کاغذ کے کہ جس کو آپ لحظہ بعدی میں دیکھتے ہیں۔ بعد والے لحظے میں جس کاغذ کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں وہ عوض ہو چکا ہے، وہ گزر چکا ہے، کیونکہ ہر لحظے اور ہر آن میں آپ ایک نئے کاغذ کو دیکھ رہے ہیں۔
دقت کر رہے ہیں کہ کیا عرض کر رہا ہوں، لمحہ بلمحہ، لحظہ بلحظہ آپ ایک نئے کاغذ کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے لحظے میں جس کاغذ کو دیکھ رہے تھے وہ گزر چکا، معدوم ہو چکا، زائل ہو چکا۔ اب جس کاغذ کو دیکھ رہے ہیں ایک نیا ہے، پھر جیسے ہی آپ اس کو دیکھتے ہیں یہ گزرتا ہے، اس کی جگہ پر دوسرا آتا ہے، ایسے۔ البتہ میری باتوں کا معنی یہ نہ سمجھیے گا، آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ پہلا کاغذ بالکل ہی سارے کا سارا معدوم ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ پر ایک نیا کاغذ وجود میں آیا ہے جو پہلے کاغذ سے کٹا ہوا ہے۔ نہ عزیز من، ایسے نہیں عرض کر رہا، ایسے نہیں عرض کر رہا، میری باتوں کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خارج کے اندر ایک واقعیت ہے جو پیوستہ ہے، متصل ہے، اور اس تمام واقعیت پیوستہ اور متصل کو آپ ایک لحظے اور ایک آن کے اندر مکمل طریقے سے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اس پوری واقعیت کو مکمل پورے مدت زمان کے اندر آپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ جتنی مدت ہے اس کاغذ کی، اس تمام مدت کے اندر آپ اس کل کاغذ کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اس کاغذ کے ابتدائی آدھے زمانے کے اندر آپ نے اس کے آدھے وجود کو دیکھا، بعد والے آدھے زمانے کے اندر اس کے دوسرے آدھے حصے کو دیکھا، اسی طریقے سے آپ چلتے رہے۔ یعنی اس کل کاغذ کو آپ اس کی مکمل مدت زمان کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ مسئلہ تھوڑا سا آگے ہم جیسے ہی چلیں گے، بحث کو آگے چلائیں گے تو اور زیادہ روشن ہوگا۔ عزیز مان، حرکت جوہری کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر اس کو میں اشکال اور جواب کی صورت میں بیان کروں تو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک اور بیان آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ یہ مسئلہ تھوڑا سا اور زیادہ روشن ہو۔ خوب آپ نے دیکھا نا، ملا صدرہ سے پہلے جتنے بھی حکماء ہیں وہ سارے کے سارے حرکت جوہری کے معمولاً منکر ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ یونان قدیم کی طرف بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی کوئی ایسا فلسفی آپ کو نہیں ملے گا جو صراحت کے ساتھ صریح اور واضح طریقے سے حرکت جوہری کا قائل ہو۔ خوب یہ جو ہراکلیتوس ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس کی باتوں کو بعض لوگوں نے حرکت جوہری پر تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، لیکن عزیز من اس کا نظریہ بھی اس طریقے سے نہیں ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ صراحت پائی جاتی ہو اور حرکت جوہری کو صد و صغور کے ساتھ اس کے تمام قیودات کے ساتھ بیان کیا ہو۔ نہ 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 نہ، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ اچھا دیکھیں، وہ میں حرکت جوہری کی تصویر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نا، تو ان لوگوں کے ذہن میں کیا تھا؟ آخرکار کیوں وہ لوگ حرکت جوہری کو محال سمجھ رہے تھے؟ وہ کون سا نقطہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا کہ حرکت جوہری کو قبول نہ کریں؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں بھی تفصیلی گفتگو آئے گی، لیکن ابھی میں جو حرکت جوہری کی ایک تصویر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس اشکال اور جواب کے ذریعے سے انشاءاللہ کے اچھے طریقے سے روشن ہوگا۔ لہذا اس شبے کو فی الحال ذکر کر رہا ہوں اور بعد میں پھر عرض کروں گا تفصیلات کے ساتھ۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی جب بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک شے حرکت کرتی ہے تو عام طور پر ان تمام حکماء کا جو ماننا تھا وہ یہ تھا کہ بابا حرکت کے لیے کچھ مقومات کی ضرورت ہے، کچھ لوازمات کی ضرورت ہے۔ حرکت تبھی ہوتی ہے جب وہ مقومات اور لوازم حرکت موجود ہو۔ من جملہ ان لوازمات اور مقومات میں سے یہ ہے کہ بھئی حرکت وہاں پر ہوگی جہاں پر متحرک ہو۔ دوسرے لفظوں میں ہر حرکت کے لیے ایک موضوع چاہیے۔ مثال کے طور پر جب آپ کہتے ہیں کہ زمین اپنے گرد گھومتی ہے، صحیح ہے، یا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور چکر لگاتی ہے، یا مثلاً آپ کہتے ہیں کہ ایک سیب تدریجاً
مثلاً زردی سے سرخی کی طرف حرکت کرتا ہے، تحول پیدا کرتا ہے، یا ایک درخت اور پیڑ جو تدریجاً اس بیج کے مرحلے سے حرکت کرتا ہے اور ایک پیڑ اور درخت کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، یا مثلاً جو ایک حیوان کا بچہ ہے تدریجاً آہستہ آہستہ حرکت کرتا ہے، رشد کرتا ہے، نمو کرتا ہے، یا یہ جو انسان تدریجاً رشد اور نمو کرتا ہے، ان تمام موارد میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ثابت ذات ہے جو اپنے صفات اور حالات میں تدریجاً عوض ہو رہی ہے۔ زمین یعنی ایک امر ثابت ہے جو اپنے گرد گھوم رہی ہے، حرکت کر رہی ہے۔ تو وہاں پر آپ نے ایک شیء ثابت بنا میں زمین کو فرض کیا جو اپنے گرد گھوم رہی ہے، یا مثلا زمین جو سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، تو پس زمین ایک آپ امر ثابت فرض کریں جس پر چکر لگانا، یہ جو حرکت ہے چکر لگانا عارض ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سیب جو اپنی زردی سے سرخی کی طرف جا رہا ہے، تو آپ وہاں پر ایک شیء ثابت بنا میں سیب فرض کرتے، وہ سیب ہے جو زردی سے مثلاً سرخی کی طرف جاتا ہے۔ یا مثلاً جو ایک درخت پیڑ میں تبدیل ہوتا ہے، تو ایک شیء ثابت ہے جو بیج سے چل کر پیڑ کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یا مثلاً جو بچہ متحول ہوتا ہے، رشد و نمو کرتا ہے، تو آپ وہاں پر بھی ایک امر ثابت فرض کرتے ہیں کہ جس کے اندر یہ تحول ایجاد ہوتا ہے۔ بے عبارت اخری، جتنے بھی حکمات تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ بابا جب بھی ہم حرکت کی بات کرتے ہیں تو ایک شیء ثابت کو فرض کرتے ہیں، ایک موضوع ثابت کو فرض کرتے ہیں، جو موضوع ثابت، جو شیء ثابت اپنے صفات اور اعراض کے اندر متحول ہوتی ہے۔ اچھا، یہ حکماء کہتے ہیں کہ اگر جوہر کے اندر تحول پیدا ہو، اگر جوہر کے اندر حرکت کو مانے، تو ان لوگوں کا ماننا تھا اس صورت میں حرکت متحرک کے بغیر ہوگی، صفت موصوف کے بغیر ہوگی۔ وہاں پر آپ کیسے تصویر کر سکتے؟ اگر جوہری خود سیال ہو، جوہری خود حرکت کر رہا ہو، تو پھر وہ کون سی شے ہے جو اس حرکت کو قبول کر رہی ہے؟ وہ موصوف کون سا ہے جو اس صفت کو قبول کر رہا ہے؟ یہ مسئلہ تھا ان تمام حکماء کے لیے، لہذا حرکت جوہری کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ حرکت جوہری کو قبول کرتے، ملا صدرہ کے پیروکار، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آقا یہ جو آپ حرکت کی تصویر پیش کر رہے ہیں، در حقیقت آپ حرکت کی دقیق تصویر تک نہیں پہنچے۔ آپ لوگوں نے چاہتے نہ چاہتے حرکت کو بھی ایک عرض خارجی تصور کیا، یعنی آپ نے ایسے سمجھا کہ ایک عرض ہے جو اپنے موضوع پر عارض ہو رہی ہے، لہذا اس عرض کے لیے آپ کو ایک موضوع چاہیے، جیسے دوسرے اعراض خارجیہ ہوتے۔ چاہتے نہ چاہتے ان لوگوں نے کیا کیا؟ حرکت کو ایک عرض خارجی کی صورت میں پیش کیا۔ جیسے کہ شیخ اشراق، وہ تو عالمانہ طریقے سے کہتے ہیں کہ بابا حرکت عرض خارجی ہے، اور دوسرے لوگ جو عالمانہ طریقے سے ایسے نہیں کہہ رہے، لیکن ان لوگوں نے بھی ناخواستہ اسی بات کا اقرار کیا کہ حرکت ایک عرض خارجی ہے، پس اس عرض خارجی کے لیے ایک موضوع ثابت چاہیے۔ ان لوگوں کی تصویر حرکت کے بارے میں ایسی تصویر ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ نہ، حرکت اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ حرکت عرض خارجی نہیں ہے، بلکہ حرکت اسی وجود کے سیلان کا نام ہے۔ دقت کریں، حرکت عرض خارجی نہیں ہے بلکہ اس وجود کا سیلان ہے، چاہے وہ وجود جوہر ہو، چاہے وہ وجود عرض ہو، اس کے سیلان کا نام حرکت ہے۔ یعنی حرکت دوسرے اعراض کے مقابلے میں کوئی عرض نہیں ہے۔ بے عبارت اخری، حرکت کوئی مفہوم ماہوی نہیں ہے بلکہ معقول ثانی فلسفی ہے۔ کہ عبارت کو تبدیل کروں، حرکت
عوارض تحلیلیہ وجود میں سے ہے، نہ کہ حرکت موجودات خارجیہ کے اعراض میں سے ہو۔ انشاءاللہ یہ میں نے مختلف تعبیرات جان بوجھ کر استعمال کی ہیں، ان کی وضاحت آہستہ آہستہ آگے ہوگی۔ اگر ان عبارتوں سے میں باہر نکلوں اور آپ کے سامنے حرکت کی ایک تصویر عرض کروں تو وہ یہ نقطہ ہے کہ ہمارے سامنے در حقیقت ایک موجود سیال ہوتا ہے، گزرا، سیال یعنی گزرنے والا، جس کے اندر ثبات نہیں ہے، گزر رہا ہے، دم بدم، لحظہ بلحظہ عوض ہو رہا ہے۔ یہ جو سیلان ہے، اس سیلان وجودی کا نام حرکت ہے۔ اچھا، اگر یہ وجود عرض کے اندر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک عرض ہے کہ جو سیلان رکھتا ہے۔ خوب یہ تعبیر ہماری تھوڑی سی کیا کہتے ہیں گمراہ کن ہے۔ میں جیسے ہی کہتا ہوں نا کہ عرض کے اندر سیلان ہے تو گویا کہ آپ کو ایسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ عرض ایک شیء ثابت ہے کہ جو سیال ہو رہی ہے، حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے، بلکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہی عرض سیلان ہے۔ دقت کریں، آپ فلسفی مسائل کو تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ سمجھیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عرض کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے، دیگر گونی ہو رہی ہے، یعنی وہ خود عرض تبدیل ہو رہا ہے، وہ عرض سیال ہے۔ بابا رنگ سیب جو تبدیل ہو رہا ہے یعنی خود وہ رنگ متغیر ہو رہا ہے، خود رنگ سیال ہے، کوئی ایک ثابت رنگ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم جوہر کے اندر حرکت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہم کہتے ہیں یعنی وہ خود جوہر سیال، وہ جو جوہر ہے وہ جوہر دگرگون ہو رہا ہے، وہ جوہر لمحہ بلمحہ، وہ جوہر لحظہ بلحظہ عوض ہو رہا ہے اور تبدیل ہو رہا ہے۔ آقا جان حاصل مطلب یہ ہے، یہ عرض کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو حرکت اور ثبات ہے یہ وجود سیال اور وجود ثابت کی تحلیلی صفتیں ہیں۔ تحلیلی صفتیں یعنی کیا؟ یعنی خارج میں ایسے نہیں ہے کہ ایک وجود ثابت ہے اور اس پر ثبات جداگانہ صفت ہے، نہ، اسی شیء ثابت کو جب انسانی ذہن تصور کرتا ہے تو مقام تصور میں، مقام عقل میں اس کے لیے ثبات کو ایک صفت فرض کر رہا ہے، جس ثبات کو اس شیء ثابت کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ایسے کرتا ہے نا، حالانکہ خارج کے اندر ایسے نہیں ہے کہ ایک شے ہے اور پھر اس پر جداگانہ ایک عرض ہے ثبات کے نام سے جو عارض ہو رہی ہے، ایسے نہیں کہنا چاہ رہے۔ خارج کے اندر وہی ایک شے ثابت موجود ہے، نہ کہ اس کا ایک وجود ہے اور پھر اس ایک وجود پر جداگانہ ایک صفت ہے بنام ثبات جو عارض اور طاری ہو رہی ہے، نہ، ایسے نہیں کہنا چاہ رہے۔ درست ہے؟ اسی کو کہتے ہیں عرض تحلیلی۔ عرض تحلیلی یا وصف تحلیلی کا مقصد یہ ہے کہ خارج میں ایک ہی چیز موجود ہے ہمارے سامنے، خارج میں ایک ہی وجود ثابت موجود ہے، لیکن مقام ذہن کے اندر، مقام تعقل کے اندر خداوند متعال نے انسان کے ذہن اور عقل کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ آ کر اس ایک شے کو دو چیزوں میں تصور کرے، پھر ایک شے کو اس کے لیے صفت بنائے اور دوسری کو موصوف قرار دے۔ ایسے ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں وجود ثابت، کہ ثبات کو اس کی صفت قرار دے رہے، حالانکہ خارج میں وجود اور ثبات ایک ہی چیز ہے۔ عیناً اسی طریقے سے عزیز من جب ہم کہتے ہیں وجود سیال تو یہ سیلان، یہ حرکت اس کے لیے ایک وصف تعلیلی ہے، عرض تعلیلی ہے، یعنی مقام ذہن کے اندر ہم آتے ہیں، ایک شے کو جدا تصور کرتے ہیں اور پھر اس کی طرف سیلان، حرکت اور تغیر کی نسبت ہم دیکھتے ہیں۔ وگرنہ اگر حقیقت میں آپ دیکھیں وجود سیال ایک ہی شے ہے، وہی ایک شے ہے جو عین سیلان ہے، عین حرکت ہے اور عین وجود ہے، وہی ایک شے ہے۔ دو چیزیں نہیں ہے کہ خارج میں ایک شے ہو کہ جس پر آپ سیلان کو طاری کرتے ہو۔ خب یہی معنی ہے اس کا۔
حرکت جوہری کا جب ہم معنی کرتے ہیں تو حرکت جوہری کا معنی یہ ہے کہ ایک جوہر سیال کہ جس کے اندر ثبات نہیں ہے، ایک وجود گزرا، دقیق تعبیر یہ عرض کروں، ایک وجود گزرا ہمارے سامنے موجود ہے۔ خوب بہرحال آج وقت تمام ہوا، اور کسی حد تک الحمدللہ حرکت جوہری کی ابتدائی تصویر ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ انشاءاللہ اس کو عرض جیسا کہ کیا کہ آہستہ آہستہ جیسے آگے مباحث آئیں گے تو ان مباحث کی اور زیادہ وضاحت ہوگی۔ میں بخوبی واقف ہوں، آپ لوگ پریشان ہوں گے کہ بہت ساری میری ایسی تعبیرات، ایسے جملات ہیں اس بیان کے اندر جو شاید آپ کے لیے مشکل ساز ہوں، لیکن ان کو فی الحال آپ تھوڑا سا تحمل کے ساتھ سنیں تاکہ ان کے آہستہ آہستہ آگے یہ مباحث روشن ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین طیبین الطاہرین طیبین